جلال کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے یہ لمحے نصیب فرمائے، اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے در پہ حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہماری حاضری قبول فرمائے، عبادت قبول فرمائے، بندگی قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرمائے، لیکن آخرت اس سے بھی خوبصورت اور اچھی فرمائے۔ سامعین محترم، پچھلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی ذات اور اس کے حوالے سے وہ واقعہ بیان کر رہے تھے اور بات درمیان میں رک گئی تھی۔ آج اسی واقعے کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو پوری کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے اور فلسطین کی طرف جانے لگے تو رستے میں وہ مصر کا علاقہ پڑتا تھا، تو میں نے آپ کو سارا واقعہ بیان کیا تھا کہ وہاں کا قانون تھا کہ جو بھی خوبصورت عورت ہوتی بادشاہ اپنے پاس بلا لیتا۔ تو جب حضرت ابراہیم حضرت سارہ کے ساتھ وہاں گئے تو اس کو خبر دی گئی، اس نے بلایا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ حضرت سارہ پر قادر نہ ہو سکا۔ اور جب اس نے یہ معجزہ دیکھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ایک روایت، دوسرا یہ ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس نے خدمت کے طور پہ اپنی بیٹی نوکرانی بنا کے دے دی، جن کا نام تھا ہاجرہ۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام یہ فرعون کی ایک روایت کے مطابق بیٹی، ایک کے مطابق لونڈی تھی، لیکن جو بھی ہو صحیح ہے نا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بات جو ہے وہ زیادہ بہتر نظر آتی ہے کہ شاید وہ فرعون کی بیٹی ہو، کہ ان میں سے حضرت اسماعیل نے آنا تھا، ان میں سے حضرت اسماعیل نے، تو وہ لے کر ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ ہاں بھئی کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت سارہ نے جواب دیا، آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے کافر کو کس طرح اوندے منہ گرایا، اور خدمت کے لیے اللہ نے آپ کو ایک باندی عطا فرما دی۔ تو یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت تھی، اور اللہ تعالیٰ کا اس خاندان پہ کرم تھا۔ اب اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ حضرت فرعون نے حضرت ہاجرہ کو بطور باندی بی بی سارہ کو جو ہے وہ دے دیا تھا۔ تو آگے چل کے چونکہ حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور کوئی جو ہے وہ عمر گزرتی جا رہی تھی، جب کافی عرصہ گزر گیا، اب قرآن یہاں پہ ایک بات کرتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک انداز سکھایا، ایک طریقہ بتایا ہے کہ روایتوں میں آتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ آپ کے پہلے بیٹے تھے، تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر ایک روایت کے مطابق 98 برس تھی، اور ایک روایت کے مطابق 100 برس تھی۔ کل عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 175 برس آتی ہے، 175 برس کل عمر آپ نے پائی۔ تو 98 برس یا پھر 100 برس کی عمر ہو تو انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ اس وقت اولاد نہیں تھی، تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے باقاعدہ اولاد کی دعا مانگا کرتے تھے، باقاعدہ۔ اور جو ہمارے سننے اور ہمارے کام کی جو بات ہے، جو ہمارے کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ربی ہب لی من الصالحین، ربی ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ پاک مجھے نیک بیٹا عطا فرما، ربی ہب لی من الصالحین،
اے اللہ پاک مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو نیک لوگوں کی صف میں سے ہو، نیک لوگوں میں سے مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک شادی نہ ہو تو نیک بیوی کی دعا کرو، جب تک شادی نہ ہو تو نیک بیوی کی باقاعدہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد نیک بیوی کا عطا کیا جانا ہے۔ جس کو نیک بیوی مل گئی، جس کو جو ہے وہ صالح اور وفادار، اور یوں سمجھیں کہ جو آپ کا ساتھ دینے والی بیوی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور کیا کرے۔ تو نیک بیوی کی، اور نیک بیوی کی دعا کے لیے قرآن نے کیا الفاظ بتائے کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ پاک تو ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ کتنی بڑی دعا ہے یہ، کتنی بڑی دعا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دعا تو وہ مانگے گا جو خود نیک ہوگا۔ بابا بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ تو وہ دعا مانگے گا جو خود نیک ہوگا، جس کو خود نماز کی توفیق نہ ملتی ہو، جو خود نماز نہ پڑھتے ہوں، جو خود نیک نہ ہوں۔ خود یزید ورگا کردار تے سانو بیویاں نیک شریف چاہیے نہیں، ہاں یہ نہیں ہوتا۔ قرآن نے پوری بات کی ہے کہ یہ دعا کرو، یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا قرۃ اعین، اللہ پاک بیویاں ایسی دے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، وذریاتنا، پھر اولاد بھی ایسی عطا فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ تو باقاعدہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس کے بعد کا وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ پاک ہمیں نہ صرف یہ کہ نیک بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، نہ بلکہ فرمایا نیکوں کا بھی امام بنا، نیکوں کا بھی سردار بنا، اتنا نیک ہمیں بنا۔ تو یہ نیک اولاد اور نیک بیوی اسی کو عطا ہوگی جو پہلے خود نیک بنے گا، جو خود پہلے مسجد میں آئے گا، جو خود پہلے عبادت کرے گا، جس کے اپنے اندر شرافت ہوگی، جس کے اپنے اندر صالحیت ہوگی، جس کے اپنے اندر تقوی ہوگا، جس کا دل پاک ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائے گا نا، اب سنو، جب وہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائے گا، جب وہ دعا مانگے گا، اللہ سے دعا کرتا رہے گا، تو رب ذوالجلال کبھی بھی اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے، مسلسل مانگتے رہے کہ رب ھب لی من الصالحین، اللہ پاک اولاد نہیں ہے، اللہ پاک وارث نہیں ہے، مولا تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، بیٹا بھی شریف بیٹا عطا فرما، صالح بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما، فرما بردار بیٹا عطا فرما۔ اب ایک اور بات بتاتا چلو، ایک اور بات بتاتا چلو، اللہ نے یہ تو قرآن میں کہا کہ ابراہیم نے دعا مانگی، یہ نہیں بتایا کہ کتنا عرصہ مانگی۔ جن کو بیٹا 98 یا 100 برس کی عمر میں عطا ہو رہا ہے، کیا خبر شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے، 30 سال کی عمر میں ہوئی ہے، کتنے سال کی عمر میں ہوئی ہے؟ آیا انہوں نے 30 سال دعا مانگی، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال؟ بابا یہ پکھے بند کر رہو، پتہ چلے سپیکر بھی نہ چلے۔ کیڑے باہر پکھے، یہ جو باہر بیٹھے یہ اندر آ جائیں، یہ اندر بھی ایک ہی چلا دیں بس۔ بزرگوں تسی ادھر آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، یہ باقی 2 پکھے بند کر دو، وہ دوسری اذان پھر خطبہ جمعہ، کئی لوگ تو دیکھ لیجئے گا، اکثر تو عشاء کے اندر 15 منٹ میں پکھے یو پی ایس بند ہو جاتا ہے۔ چلو بہر بند ہو گیا تو پھر دیکھ لیں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی نبینا محمد مبارک وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن نے یہ تو بیان کیا کہ وہ دعا مانگتے رہے،
یہ نہیں بتایا کہ کتنا عرصہ انہوں نے دعا مانگی ہوگی۔ تو اگر ہم عقل سے کام لیں، سوچیں، تو انسان کی نارمل شادی 25 سال کی عمر میں، 30 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے، چلو 25 سال لگا لو، 25 سال کے بعد آپ یہ دیکھو 98 برس یا 100 برس لگتا ہے، کیا 75 یا 70 برس کیا مسلسل حضرت ابراہیم دعا مانگتے رہے تھے، تب جا کے دعا قبول ہوئی تھی۔ تو یاد رکھو، یہ چیز ہمیں بتاتی ہے، لازمی نہیں کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آپ کی دعا قبول ہو جائے، نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باوجود پیغمبر ہونے کے، باوجود صالح ہونے کے، باوجود نیک ہونے کے، نہ صرف یہ کہ پیغمبر بلکہ جن کا لقب امام للناس تھا، یعنی امت و پیغمبروں کے بھی امام کا لقب تھا، جد الانبیاء، انبیاء کے دادا بزرگوار کا لقب تھا، ایسی شخصیت بھی 70-75 سال دعا مانگتی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے، اور جب قبول ہوتی ہے تو اللہ پھر فرماتا ہے، اللہ پھر فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ادھر ابراہیم مسلسل دعا کرتے رہے کہ اے اللہ پاک مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما، اور ایک عرصہ زندگی کا آپ دعا مانگتے رہے۔ تو پھر قرآن نے جب دعا قبول کی تو اس کے بدلے میں الفاظ آئے کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے ابراہیم کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی جو بڑا ہی میٹھا بیٹا تھا۔ حلیم کے لفظ استعمال ہوئے، حلیم کا مطلب حلم والا، ٹھنڈک والا، بردباری والا، ادب والا، فرما برداری والا، شرافت والا۔ اور یہ اولاد تب ایسی ملتی ہے جب یہ کوالٹیز خود میں بھی ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ایسی اولاد تب ملتی ہے کہ جس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جس کو دیکھ کے، جب انسان خود ان اوصاف کا پیکر ہو، خود کا عمل ٹھیک نہ ہو، تو پھر بھی ہمیں حضرت ابراہیم کے اسوے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ نے کہا نا کہ اے ابراہیم میں تمہیں امتوں کی امامت دے رہا ہوں، جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم فوراً بول اٹھے، قال ومن ذریتی، اللہ پاک یہ امامت و سرداری میری اولاد میں بھی جاری فرما، ان کو بھی دے دے۔ اچھا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جب وہ مانگنے یا نوازنے پہ آتے ہیں نا، وہ صرف اپنے آپ کے لیے نہیں سوچتے، اگلوں کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ یہ بڑے ہونے کے علاوہ یہ نہیں کہ خالی اپنے لیے گھٹ کے اپنے اندر اپنی ذات میں مر جاؤ، بھلے جتنا دولت ہو، وہ بڑے پن کی عادت نہیں ہے، علامت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اولاد کے لیے مانگ تو رہے ہیں آپ، لا ینال عہد الظالمین، دوں گا اولاد میں بھی امامت دوں گا، لیکن جو ظالم ہوگا اسے نہیں دوں گا، ظالموں کو عطا نہیں کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اولاد صالح ہو، شریف ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو پہلے خود صالح بنے، پہلے خود متقی بنے، خود شریف بنے، خود پرہیزگار بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے جب یہ کہا نا حضرت اسماعیل کے بارے میں کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ ہم نے ابراہیم کو ایک حلم اور بردباری، ٹھنڈک والا بیٹا ہم نے عطا فرمایا، تو ساتھ ہی قرآن نے دوسرے مقام پر یہ بھی فرمایا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ، کہ صرف اسماعیل ہی حلم والے نہیں تھے، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم میں خود حلم و بردباری بہت تھی، آپ خود حلم والے تھے۔ اور حلم کا مطلب کیا ہے؟ حلم کا مطلب آپ میں اتنی برداشت ہو۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، بڑا اہم جملہ ہے، کسی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی نا، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے گھر کا ماحول بدل سکتا ہے، اس کے گھر کا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے 147 ہو گئے، اور کبھی کبھی موڈ بنتا ہے
اور جب موڈ بنتا ہے ادھر سے ٹائم ختم ہوتا ہے، پھر سیف صاحب کا موڈ بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ٹائم ہی موقع گیا، گل پوری نہیں گندی۔ تو بھائی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جو 1:30 پہ آتے ہیں، آپ 1:15 پہ آئیں، میں 1:10 پہ بیٹھا ہوں گا۔ ماحول آپ نے بنانا ہے، میں نے تھوڑی بنانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ آئیں ٹائم پہ، اگر آپ کو دین سننا ہے نا، دین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک ہوتا ہے کہ مولوی صاحب گالے شروع کر دینے، کتوں پھڑ دینے، کتنے مک دیے، پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں سے ایسی بات کروں جس کو کوئی نہ کوئی کچھ ایک نقطہ صحیح کچھ تو سمجھ میں آئے۔ ابھی دیکھیے گا، میں تو انشاءاللہ 1:50 پہ جہاں بھی رک جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ وقت کی پابندی پوری رہے گی، اس سے پہلے مجھ سے جتنا آپ نے وقت لینا 1 بجے پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ میں 1 بجے آ جائے گا، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلو خیر بہرحال، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے قرآن نے خود کہا، اب یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، یہ وہ بات ہے آپ میں سے کئیوں نے زندگی بھر نہیں سنی ہوگی، آپ میں سے کئیوں نے زندگی بھر نہیں سنی ہوگی۔ میں اس طرف بات لے کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ نے کہا ہم نے ابراہیم کو بیٹا دیا، فبشرناہ بغلام حلیم، ایسا بیٹا جو حلیم تھا، حلم والا۔ ادھر سے اللہ نے کہا ان ابراہیم لحلیم، کہ ابراہیم خود بھی پہلے کیا تھے؟ حلم والے، ان میں بھی حلم بہت تھا۔ اب حلم ہوتا کیا ہے؟ حلم ہوتا کیا ہے؟ حلم یہ ہوتا ہے کہ انسان میں، جو بزرگ ہیں زیادہ توجہ، اور جوان اس سے بھی زیادہ توجہ سے سنیں، کہ انسان میں اتنی برداشت ہو کہ سامنے سے کوئی بدتمیزی کی انتہا کر دے لیکن آپ کا غصہ آپ کے کنٹرول سے باہر نہ ہونے پائے۔ آپ برداشت اتنی رکھیں کہ کوئی کتنا بدتمیز بن جائے، آپ تمیز کے دامن سے باہر نہ نکلنے پائیں۔ یہ ہوتا ہے حلم، کہ آپ کے اندر اتنی ٹھنڈک، ٹھہراؤ اور برداشت ہو۔ گویا اب اگلی بات کر رہا ہوں، گویا اللہ نے قرآن میں ہمیں مردانگی سکھائی ہے۔ مردانگی یہ نہیں کہ بیوی نے ایک جملہ کہا اور آپ پھٹ پڑے، گھر کے اندر شور شرابہ مچا دیا، لڑائی جھگڑا کھڑا کر دیا، یہ مردانگی نہیں ہے۔ یہ مردانگی نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ کڑ کڑ لگا کے رکھ دیں، یہ مرد کی صفت نہیں ہے۔ اور ہمارے محلے میں جا کے دیکھیں، ہر گھر کے اندر اتنی اتنی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے ہیں۔ جہاں آپ کی برداشت ختم، وہاں آپ کی مردانگی ختم، اور بالخصوص بچوں کے سامنے یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، یہ تو ابراہیم کے بارے میں ہے، اور اسماعیل کے بارے میں کہ وہ بھی حلیم۔ اچھا، بڑا پیارا نقطہ جوڑ رہا ہوں، بڑا پیارا، اور بڑی محبت اور ایمان سے سنیے گا۔ ابراہیم بھی حلیم، اسماعیل بھی حلیم، وہ بھی پیغمبر، وہ بھی پیغمبر۔ اب جو حضرت اسماعیل کی نسل کے اندر سے پیغمبر آئے تو صرف ایک آئے، اور وہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کی صفت اللہ نے توریت کے اندر بیان کی تو وہ صفت یہ تھی، آپ کے بارے میں آتا ہے نبی آخر الزمان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہوگی کہ جب کوئی ان کے سامنے جتنا جاہل بنتا جائے گا آپ اتنا برداشت کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کے غصے کے اوپر آپ کا حلم غالب رہے گا، آپ کے غصے کے اوپر، یہ بات نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، چلو، آپ کے غصے کے اوپر آپ کے جو ہے وہ اگر کوئی آپ کے سامنے بدتمیزی کرے گا، کوئی غصے سے پیش آئے گا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا ٹھنڈک ہوگی، اتنا برداشت ہوگی، گویا کہ کسی بندے کی بدتمیزی اور جہالت کے اوپر آپ غصے ہو کر اس کو بدتمیزی نہیں کریں گے، اس کو جواب نہیں دیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، یہ ایک نقطہ اگر ہمارے ذہن میں فٹ ہو جائے تو ہمارے گھر میں بیوی بچے جتنا غلطیاں کرتے رہیں آپ اپنی کھوپڑی گرم ہونے دیں گے؟ ہماری تو تربیت ہی ویسی نہیں ہے۔ اور معذرت کے ساتھ میں
منبر پہ بیٹھا ہوں، میں کوئی پیغمبر ولی نہیں، مولوی چھوٹا جا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک قرآن کا پیمانہ ہے، اس پہ میں بھی پورا نہیں اترتا ہوں، یہ حقیقت بات ہے۔ میں کہوں نا میں بتا رہا ہوں تو میں کوئی بہت بڑا، میں خود اس پہ میں بابا یہ اور پیمانے بہت بڑے پیمانے ہیں، بہت بڑے پیمانے ہیں۔ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، جمعے کا وقت ہے، آپ اور میں دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں ایسا بنا دے، ہمارے دماغ کو ٹھنڈا کر دے۔ یقین جانیں قرآن کی یہ ایک لفظ صرف آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، گھر جنت بن جائے گا۔ گھر جنت یہاں سے بنتے ہیں، ورد، وظیفہ، تسبیحاں، ذکر، اذکار، اللہ فلانا، مولوی صاحب۔ اور ایک بندہ، میں چلو ایک لطیفہ سنا کے جو نا بات وہ ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، لطیفہ سنجیدہ۔ میں ملتان میں جب تھا نا، ایک بندہ میرے پاس آ گیا جی، وہ بیوی روٹھ گئی ہے تو کوئی دعا کریں، کوئی مجھے وظیفہ بتائیں میری بیوی واپس آئے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے اس کو یہ بتایا، میں نے کہا اللہ کے بندے، جو وظیفہ تم مجھ سے بیوی روٹھنے کے بعد پوچھ رہے ہو، قرآن نے بیوی روٹھنے سے پہلے کا وظیفہ بتایا ہے۔ کہا یہ کیا؟ حیران ہو کے میں نے کہا قرآن نے کہا ہے والکاظمین الغیظ، خدا کا بندہ، عام بندہ نہیں، خدا کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو غصہ آ جائے اوقات سے باہر نہیں ہوتا، اس کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو غصے کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن کی اتنی بات اگر تم مان لو تو بتاؤ، تم کہتے ہو بیوی بھاگنے کے بعد وظیفہ، تم غصہ نہ کرو، وہ جتنی بڑی بے وقوفی اور غلطی کر کے کھڑی ہو تم کنٹرول کر جاؤ، تمہاری بیوی بھاگے گی نہیں۔ تم جس رحمت کی امید لگا رہے ہو کہ اللہ پاک روٹھنے کے بعد اب رحمت کرے اور بیوی واپس آ جائے، تو بابا اللہ نے تو پہلے رحمت اتار دی ہے، قرآن سے رحمت آسمان سے رحمت اتر چکی، قرآن کی صورت میں خزانہ موجود ہے، چشمہ موجود ہے، یہ رحمت سے ہم نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ان ابراہیم لحلیم، ادھر سے ابراہیم حلیم، اسماعیل حلیم، پھر اس کے بعد مصطفیٰ کریم حلیم۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے امت ہونے کے صدقے اللہ ہم میں کوئی ایک قطرہ ٹھنڈک پیدا، ہمارے تو غصہ اتنا ہوتا ہے اندر ہر وقت، ایسے تیش جذبات، ایسے عجیب سی جو نا سچویشن بھری ہوتی ہے۔ بابا اللہ کی خاطر سر جھکا کے چلے جاؤ، اللہ کبھی نہیں جھکنے دیتا، ہمارا تو سر جھکتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا سر جھکتا ہی نہیں ہے، ہماری تو انا آکڑ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو بھاڑ میں جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی یا جھگڑے، طلاق، اور کہتے ہیں جی معاشرے میں انار کی ہے، صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم میں قرآن ہے ہی نہیں، ہم میں دین۔ ویسے تو ہم محبت تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، محبت کرتے ہیں عمل نہیں کرتے۔ تو ایک بہت بڑی بات جو میں دوران مطالعہ میرے سامنے بھی آئی، سیدھی جتنے بڑے عالم بن جائیں کچھ باتیں علم پر علم سامنے آتا ہے ایسے اندر ہلا کے رکھ دیتا ہے، اس طرح کی باتیں ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم پہ فضل فرمائے، کرم فرمائے، آپ سے بھی گزارش ہے آیا کریں، سنا کریں، بیٹھا کریں، ٹھیک ہے نا۔ جو ہے نا ٹائم، مطلب مجھے صرف ٹائم کی پابندی کی فکر ہوتی ہے، بتانے کو بہت کچھ ہوتا ہے، یہاں پہ تقریر روک رہا ہوں، اگلے جمعے پھر یہیں سے شروع کروں گا، یہی موضوع آگے بڑھ چلنے دیں، ٹھیک ہے نا، جب تک چلتا ہے پھر اس کے بعد تبدیل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔